السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ فرحت۔ امید کرتی ہوں اللہ کے حکم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل ہم نے شروع کیا تھا جو کہ مہرالنساء شاہ میر کا لکھا ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ مہرالنساء شاہ میر بیسٹ رائٹرز میں سے ایک رائٹر ہیں جن کے ناول ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، جنہیں پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہم اپنا ناول دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں، ایپیسوڈ 1 اور پارٹ نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ سکے۔ آنکھیں قابو میں رکھیں اپنی، میراث نہیں ہوں آپ کی۔ زینیا کی دھیمی آواز ہی بلاج کو بہت کچھ سمجھا اور بتا گئی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ حدود قائم کرنے کے لیے اونچی آواز یا جھگڑا ضروری ہوتا ہے؟ بلاج نے گہری سانس بھری، چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہو گیا ہے زینی؟ اچھا، آئی ایم سوری، آؤ بیٹھ کر بات کریں۔ اس نے قریب رکھی چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ زینیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر اس نے ذرا فاصلے پر بظاہر کال پر بات کرتے اپنے ابا کو دیکھا۔ وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ کال تو بس ایک بہانہ تھا۔ ان کے خاندان میں یوں کزن سے بات چیت کرنا برا سمجھا جاتا تھا، لیکن ابا برا کیوں نہیں منا رہے تھے؟ اسے تعجب نہیں ہوا۔ آپ بیٹھیں، مہمان ہیں، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ دھیمی پڑ گئی تھی۔ ابا کے خاندان میں صرف چند گھر ہی تھے جو ان سے ملنے آتے تھے۔ بلاج ان کا بھتیجا تھا، ان کی بہن کا بیٹا، وہ بہن جو کئی سال بعد اب دوبارہ تعلق جوڑنے آئی تھی، وہ بیٹا جس میں داماد نظر آتا تھا۔ اسے ناراض کرنا مطلب ابا کو ناراض کرنا، اور زینیا حاکم ابا کو کم از کم اس زندگی میں ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد بلاج چارپائی پہ بیٹھا تھا اور زینیا سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ بلاج اپنی یونیورسٹی کا کوئی قصہ سنا رہا تھا۔ زینیا مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ برا نہیں تھا، اسے بس اچھا بننا نہیں آتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زینی، میں کچھ عرصے بعد سعودی عرب جا رہا ہوں۔ ایک کمپنی ہے جس میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، بہت جلد جواب آنے والا ہے۔ زینیا اس کی بات سنتے ہوئے ساتھ والے گھر کے درخت کو دیکھ رہی تھی جس کی آدھی شاخیں ان کے گھر میں آتی تھی۔ اس درخت پر ایک گھونسلہ تھا، کوئی سانپ تھا شاید، جسے دیکھ کر چڑیوں نے شور مچا دیا تھا۔ اور اگر جواب نہ آیا تو؟ میرا مطلب ہے آپشنز تو ہوں گے نا؟ بلاج کی مسکراہٹ اس بات پر غائب ہوئی تھی۔ اب وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ زینیا سمجھ گئی کہ اسے کچھ برا لگا ہے۔ برا مت مناؤ بلاج، ہم بچے نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ انسان کے پاس سیکنڈ آپشن ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آپ کو سوچنا چاہیے اگر جاب نہ ہو سکی تب آپ کیا کریں گے؟ بلاج کے تاثرات اب کے نرم پڑے تھے۔ اصل میں نے سوچ رکھا ہے، بلاج اب کہنے لگا تھا۔ میرا ایک دوست ہے، میرے ساتھ لاہور میں پڑھتا تھا۔ وہ 2 سال پہلے وہ سعودی عرب چلا گیا تھا۔ اچھا خاصا کاروبار ہے اس کا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، لیکن اس نے مجھ سے 10 لاکھ کا کہا ہے۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ ایک نظر غور سے اس کو دیکھتی زینیا کو دیکھا۔ تم تو جانتی ہو ابا نے ہماری ساری جائیداد اڑا دی نشے اور جوئے کی لت میں۔ اماں اپنا حصہ بھائیوں سے پہلے ہی لے چکی ہے۔ ایسے میں بہت پریشان ہوں، اور یہاں اس مقام پر زینیا حاکم کو کنیاں ملانے میں 1 منٹ نہیں لگا تھا۔ ابا کی 20 لاکھ، دونوں بہنوں کا جہیز، اوہ خدایا وہ کتنی چالاک تھی۔ کیوں اس کا دماغ اتنا تیز کام کرتا تھا؟ کیوں اس نے دھوکہ کھانا نہیں سیکھا تھا؟ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کو دھوکہ ملنے سے پہلے ہی وجدان ملا کرتا تھا، وہ جن کے لیے ان کی عقل عذاب تھی۔ یکدم چڑیوں کا شور ایک حد تک بڑھ گیا کہ زینیا کو اپنے دماغ کی رگیں دکھتی محسوس ہوئیں۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ بلاج نے امید سے اسے دیکھا۔ زینیا کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ چڑیوں کا شور کانوں میں بے سرے ساز کی طرح بج رہا تھا۔ جو آپ چاہتے ہیں، وہ جو آپ کی اماں چاہتی ہے، وہ ہوگا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تپش دھر آئی تھی۔ بلاج کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ مسکرایا تھا۔ زینیا، میں تو تمہاری مشکلات آسان کر رہا ہوں۔ ہماری شادی تمہارے ابا کی مصیبت کو کم کر دے گی، اور جس کا انتظار تم کر رہی ہو وہ نہیں آئے گا۔ اس کی آخری بات پر زینیا کے دل کو دھکا لگا تھا۔ دل کے زخم تازہ ہوئے تھے، اسے بے اختیار ہتک محسوس ہوئی تھی، یا پھر شاید دل دکھا تھا، اور اگر دل دکھا تھا تو بہت بری طرح دکھا تھا۔ دیوار سے لگی کمر دکھ رہی تھی، تھک رہی تھی، شدت سے جی چاہ رہا تھا بیٹھ جائے، گر جائے۔ بلاج کہہ رہا تھا، ہم بچے نہیں ہیں زینیا جو ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ انسان کے پاس ہمیشہ دوسرا آپشن ہونا چاہیے۔ وہ کہاں کس انداز میں زینیا کو اس کے الفاظ لٹا رہا تھا، کاش وہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ عبداللہ نہیں آئے گا۔ بلاج کی ایک بات اور زینیا کو اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہوا۔
درخت پر بیٹھی چڑیاں خاموش ہو گئی تھیں، شانت، بالکل چپ، شاید ماتم کرنے کا کوئی الگ انداز، سکوت سا سکوت تھا۔ دیوار سے لگی کمر بے حد تھک رہی تھی، عبداللہ اسے تھکا رہا تھا۔ عبداللہ آئے گا، اس کے لبوں سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی، آنکھیں بری طرح جلنے لگی تھیں۔ وہ نہیں روئے گی یہ تو طے تھا، لیکن اسے رونا آئے گا یہ بھی قدرت تھی۔ وہ نہیں آئے گا زینیہ، میں تمہارا دل نہیں دکھا رہا، میں جانتا ہوں تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو گی، تم بہت مضبوط ہو، تسلی کے انداز میں کہتا وہ چند پل اس کے سامنے کھڑا رہا، پھر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ میں مضبوط ہوں، اس نے دہرایا، زبان کہہ رہی تھی، دل ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میں مضبوط ہوں، اس نے ایک بار پھر دہرایا، اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی، بغیر کسی دیوار کے سہارے کے۔ آنکھیں سرخ تھی، دل زخمی، لیکن وہ کھڑی تھی مضبوطی سے۔ میں مضبوط ہوں، اب کی بار دہراتے ہوئے بے بسی سی تھی۔ وہ اتنی مضبوط تھی کہ اسے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ اسلام آباد۔ ہیلو نائٹ میئر۔ کیس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا مہدی مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز کیس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھی، سیاہ آنکھیں اپنا غصے میں تھی نہ تکلیف زدہ۔ وہ نارمل تھا، ٹی شرٹ کے ساتھ آرام دہ ٹراؤزر پہنے وہ رف سے حلیے میں تھا، لیکن اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اب تک تم میری یہاں موجودگی کو قبول کر چکے ہوگے، اس لیے میں ایک بار پھر چلا آیا۔ ہاتھ میں مختلف شاپنگ بیگز تھامے وہ اندر آ رہا تھا، سبز آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ کیس اسے خاموشی سے اپنے قریب آتا دیکھ رہا تھا، اب کہ واقعی اس کی موجودگی کو وہ قبول کر چکا تھا۔ مہدی بیڈ کے ایک کونے پر ٹک گیا، ہاتھ کی بند مٹھی کیس کی جانب بڑھائی۔ کیس سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہیلو نائٹ میئر، ہیلو گرین وانٹ۔ دونوں کی مٹھی ایک ساتھ ٹکرائی۔ کیس سیدھا ہو کر بیٹھا اور نرم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر قبل جو کچھ تم نے کہا میں اسے تمہاری ذہنی عارضہ سمجھوں گا۔ مہدی نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ حالانکہ تمہیں مان لینا چاہیے کہ تم سے نفرت کرتا ہوں میں۔ تم ایک سبز قدم انسان ہو، میرے خاندان کی قاتل اور مجھے اس حال تک پہنچانے والے۔ ٹھنڈا برف جیسا لہجہ تھا اس کا۔ ہر 4 گھنٹے میں ایک کال اور ہر 2 گھنٹے میں ایک میسج کر کے یہ معلوم کرنا کہ مہدی زندہ تو ہے نا، اسے پھر کیا سمجھوں میں؟ مہدی سنجیدہ تھا۔ غلط فہمی، کہ اس نے 2 لفظی جواب دیا، اور مہدی نے خود کو پھینکنے کے انداز پر بیڈ پر گرا دیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا نائٹ میئر۔ اب کہ اس کی آواز ہلکی تھی، آنکھیں چھت پر ٹکی تھیں۔ یقین کرو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کہ اس نے کندھے اچکائے، بلکہ کیا پتہ میں نے تمہیں مارنے کو آدمی بھی بھیجے ہوں، لیکن تمہاری سبز قدمی انہیں کھا گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ مہدی کے ذہن میں یکدم ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ رات کا آخری پہر، سفید گھر، موقوف عمارتیں، زرد بتیاں۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ تم مجھے مار نہیں سکتے، تم اپنے خاندان میں کسی کو بھی نہیں مار سکتے نائٹ میئر۔ مہدی کی آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں مار نہیں سکتا، لیکن میں مروا تو سکتا ہوں نا۔ جانے وہ کیوں بضد تھا۔ مہدی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، دل بھاری سا ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر کیس کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مہدی نے سر جھٹکا تھا۔ تم مجھے مار نہیں سکتے، اس نے گویا یقین دلوایا تھا، اور ساتھ ہی اپنے سامنے رکھے شاپنگ بیگز کیس کے سامنے اٹھا کر رکھے۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ کیس نے ایک نظر بیگز کو دیکھا، پھر اسے، اور پھر بیگ میں ہاتھ ڈال کر سامان باہر نکالا۔ کف لنکس، ایک اور کف لنکس، اور پھر اور کف لنکس۔ تینوں چھوٹے چھوٹے شاپنگ بیگز میں لاکھوں کی مالیت والے کف لنکس تھے۔ کیس کو کف لنکس پسند تھے، حد سے زیادہ پسند۔ اسے یہ کف لنکس لینا پسند نہیں تھا، وہ بس انہیں جمع کرنے کا شوقین تھا۔ اب کہ مہدی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چند سکے برآمد کیے تھے، مختلف ملکوں کے سکے۔ کیس اب مسکرایا تھا، یہ اس کا دوسرا شوق تھا، مختلف ممالک کی کرنسیز جمع کرنا۔ مہدی جب بھی کسی نئے ملک جاتا وہاں کی کرنسی ضرور ساتھ لاتا۔ کیس کی ہتھیلی پر سکے رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ کیس کے ہاتھ کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ کیس کو یوں لگا جیسے کسی انگارے نے اسے چھو لیا ہو۔ مہدی کا جسم تپ رہا تھا۔ سکے چھوڑ چھاڑ کیس فوراً سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ کیا تم بیمار ہو؟ بخار ہے تمہیں؟ وہ پریشانی سے اس کی پیشانی چھو کر دیکھ رہا تھا۔ او خدایا، مہدی تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مہدی کا ماتھا چھو کر دیکھ رہا تھا تو کبھی گردن۔ یکدم اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ یہ کیس کا خاندان تھا، اور یہاں ہلکا بخار اور زکام بھی ناقابل قبول تھا۔
کچھ دیر بعد وہ دونوں مہدی کے کمرے میں تھے۔ یہ کمرہ کیس کے کمرے سے مختلف تھا، بے حد مختلف۔ ابری اینٹوں والی دیواریں جن پر گہرے رنگ کا پینٹ تھا۔ دائیں جانب والی دیوار پر مہدی کی تصویر ٹنکی تھی۔ 55 ملکوں کے مختلف جگہوں پر سیاحت کے مزے لوٹتا مہدی۔ بائیں جانب والی دیوار کے ساتھ ایک سٹائلش ریک تھا جس پر چند میڈلز، فریم شدہ تصاویریں یا پھر کچھ مختلف ممالکوں سے لانے والی نوادرات رکھی تھیں۔ اسی دیوار کے اختتام پر کلازٹ کا دروازہ تھا جس کا دورہ ہم فی الحال ملتوی کیے دیتے ہیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ زمین کی طرف جھکا ہوا بیڈ تھا جس کے تاج کے اوپر مختلف پینٹنگز ٹنگی تھی۔ سامنے والی دیوار پر دیوار گیر ٹی وی اور ٹی وی کے عین سامنے اخباروں کے کور والا صوفہ۔ کمرے کی سیلنگ پر چاروں اور فیری لائٹس لگی تھیں جن کی ہلکی نیلی روشنی کمرے کی رونق بڑھائے ہوئے تھی۔ مہدی اپنے بیڈ پر لیٹا تھا، لحاف سینے تک اوڑھ رکھا تھا، گال بخار کی حدت سے تپ رہے تھے۔ کیس اس کے سامنے کھڑا تھا، تفتیشی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا۔ تمہارا بخار کتنا پرانا ہے؟ شاید 1-1.5 ہفتہ ہوا ہے۔ سینیٹورنی میں وبا پھیلی ہے۔ موسمی زکام بخار سب کو ہی تھا۔ کیس نے ہاتھ میں پکڑی چند ٹیبلٹس کو ایک نظر دیکھا اور پھر پھینکنے کے انداز میں اس کے سینے پر دے ماری۔ مہدی نے نقاہت سے آنکھیں بند کی۔ انہیں کھا لو، صبح تک تم مجھے فٹ چاہیے ہو، آئی سمجھ؟ مر نہیں سکتے تم۔ تو ثابت ہوا کہ خاندان میں کسی کی موت کیس کا خوف تھا۔ وہ جتنا خود کو بیزار ظاہر کر رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ مہدی نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ میں 1 ہفتے سے دوائی کھا رہا ہوں، کوئی اثر نہیں ہو رہا، شاید ملیریا ہے، کہتے ساتھ وہ کرایا تھا۔ بخار سے بدن ٹوٹ رہا تھا، کندھے بھاری ہو رہے تھے، اس کی سرخ آنکھیں اب جل رہی تھیں۔ کیس یوں ہی کھڑا رہا، بے تاثر سر چہرہ لیے، البتہ دل 1000 بار ڈوب رہا تھا۔ اگلے 6 ماہ تک تم ملک سے باہر نہیں جا رہے۔ کیس کے اعلان پر مہدی پنجکارا رہ گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نقاہت آڑے آ گئی۔ مہدی کا سوٹ کیس بیڈ کے ایک کونے پر کھلا پڑا تھا۔ کیس اب اس کے سامان الٹ پلٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ تھا، غیر آرامدہ سا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے کیس، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں ٹریولر آدمی ہوں، گھر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ حیرانی تھی، یہ الفاظ ہضم کرنا مشکل تھا۔ میرے ایئرپورٹس کہاں ہیں؟ کیس اس کی سنے بغیر بولا تھا۔ مہدی کے کپڑے، مختلف سامان اب فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ سامان میں آدھے سے زیادہ گھڑیاں تھیں، مختلف برانڈز کی مہنگی گھڑیاں۔ مس پلیس ہو گئے ہوں گے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹال رہا ہے۔ ایئرپورٹس کے نام پر مہدی کو وہ سیاہ رات یاد آ گئی تھی۔ تم کب سے چیزیں مس پلیس کرنے لگے؟ صاف بتاؤ گرین ورڈ، تم کیا چھپا رہے ہو؟ اگر میں نے پتہ لگا لیا تو تم جانتے ہو میں کیا کروں گا۔ مہدی نے گہری سانس بھری۔ ہاں مان لیا تو 155+ IQ لیول کے مالک ہو، مانا تمہاری میموری فوٹوگرافک ہے، تم دنیا کے ذہین انسانوں میں سے ہو، لیکن مسٹر کیس کمبیر صاحب، ہر بات میں شک اور ہر معاملے میں ٹیڑھ ڈھونڈنا چھوڑ دو پلیز۔ میں سونا چاہتا ہوں، اب جاؤ پلیز۔ لحاف اپنے اوپر ڈالتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے سامنے کیس تھا، وہ آدمی نہیں تھا، ایکس رے مشین تھا۔ وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر کئی منٹ قبل ہونے والا واقعہ بھی بتا سکتا تھا۔ اسے ڈاج دینا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ مہدی لحاف اوڑھے لیٹ گیا تھا، آنکھیں میچ رکھی تھی۔ کیس چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کچھ ہے جو چھپایا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کم از کم مہدی اسے یہ بات نہیں بتائے گا۔ میں جانتا ہوں تم سوئے نہیں، کیس نے ہانک لگائی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم کہاں تھے، کیا کیا، کیوں کیا۔ میں تمہیں کسی بھی ملک بھیجتا ہوں تو زندہ بھیجتا ہوں۔ تم مجھے واپسی پر بھی زندہ چاہیے ہو۔ اگر تم مرے تو میں تمہیں مار دوں گا مہدی۔ آخری الفاظوں میں ایسی صفاقی تھی کہ لمحے بھر کو کوئی بھی کام جائے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، لمبے ڈھانگ بھرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے مہدی نے دھیرے سے لحاف سرکایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سیاہ رات ایک بار پھر گھوم گئی۔ اگر وہ صرف ایک رات ہوتی تو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ تعقب کار ایک بار پھر آیا تھا اور مہدی اب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کب آیا تھا۔ لحاف واپسی اوڑھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے سونا تھا، لمبی گہری نیند سونا تھا۔ بلوچستان، شام کے نیلے سائے پھیل کر سیاہ ہونے لگے تھے۔ حاکم نواب کے گھر میں اپنے کمرے میں موجود زینیہ بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ چند دن بعد ہی تو اسلام آباد سے ایک سیاحتی گروپ اس کے شہر آ رہا تھا۔ اسے ابا کی اجازت نہیں چاہیے تھی، بس اسے کسی طرح اس گھر سے نکلنا تھا۔ زینیہ کے پاس ہمیشہ چور دروازے ہوتے تھے۔ پلنگ پر نیم دراز کونج اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ موبائل ہی تو اس کی کل متاع تھا، اور یہ پلنگ اس کا سگنل زون۔ ہر گھر میں ایک ایسا کونا ضرور ہوتا ہے جہاں آپ کا انٹرنیٹ تیز چلتا ہے،
پلنگ کا دایاں حصہ اس گھر کا وہی کونا تھا۔ اسپیکر سے کسی کی بھاری مردانہ آواز گونج رہی تھی۔ کیس، آپ اس ملک کے مشہور ڈیزائنر ہیں۔ عورتیں آپ کے بنائے کپڑوں کو پہننا اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہیں۔ مرد آپ کے برانڈ کو ایک لیول سمجھتے ہیں، لیکن آپ خود صرف اور صرف مردوں کے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ایک مسوگنسٹ، اینٹی فیمنسٹ، سیلف سینٹرڈ آدمی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی وضاحت ہے؟ کیوں آپ عورتوں کو اتنا کمتر سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے کپڑے تک ڈیزائن نہیں کرتے؟ اگر کونج کے موبائل میں جھانک کر دیکھو تو گھنگریالے بالوں والا کیس ایک اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا۔ سفید ریکلائس اور درمیان میں رکھی شیشے کی میز، آس پاس کی دیواریں سبز تھی۔ ہوسٹ کی بات پر اس نے گہری سانس لی تھی۔ لوگوں کا کام تو کہنا ہے، میں ان کی باتیں نہیں سنتا۔ رہی بات عورتوں کو کمتر سمجھنے کی، تو شاید ایسا ہو کہ میں عورتوں کو کمتر نہیں بلکہ اتنا قابل احترام، مقدس اور نفیس سمجھتا ہوں۔ کیا پتہ میں ان کے کپڑے اس لیے ڈیزائن نہیں کرتا کیونکہ مجھے نہیں لگتا میں اس لائق ہوں۔ وہ ہوسٹ کی آنکھوں میں دیکھتا کس خود اعتمادی سے کہہ رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خود کو دیکھنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ دیکھا زینی، خواہ مخواہ لوگ اس بیچارے کے پیچھے پڑے تھے۔ کونج اس کی بات پر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ بیچارے کو پتہ نہیں کیا کہہ ڈالا، کیسا جواب دیا اس نے۔ لوگوں کی بولتی بند ہو جائے گی اب۔ وہ چمک رہی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا کونج، اس نے سوال کے بدلے سوال کیا ہے۔ اس نے تردید نہیں کی، لیکن اس نے تائید بھی نہیں کی۔ بیوقوف لڑکی، وہ بات کو اپنے کورٹ میں لے گیا، اور تم لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ زینیا کے لمبے تبصرے پر کونج کا چہرہ بجھ گیا۔ سر جھٹک کر وہ ایک بار پھر موبائل کی طرف چہرہ موڑ گئی۔ زینیا بھی اپنے موبائل پر ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ مثبت جواب دے رہی تھی۔ اسے اب کسی سوچ و بچار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جائے گی، ضرور جائے گی۔ پورے ملک میں شاید ہی ایسا کوئی شہر ہو جہاں آپ کی بوتیک چین نہ پھیلی ہو، جہاں آپ کا فیشن ہاؤس نہ ہو۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ کا ایک نام ہے، برانڈ ہے۔ ناظرین شاید جانتے نہیں، اس لیے ہم بتا دیں۔ کیس کمبیر 2 ادر ٹیکسٹائل ملز کے مالک بھی ہیں اور ان کے شراکت دار ہیں۔ براک حنیف، بیس کلیکشن کے آنر۔ سوال کی طرف آئے ہو صاحب۔ کیس کے شائستگی سے ٹوکنے پر ہوسٹ کی چلتی زبان رکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیس کہ آپ کے ٹیکسٹائل ملز اور آپ کے باقی سارے فیشن ہاؤس میں عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن کیسم کی مین برانچ میں چند گنی چنی خواتین کے علاوہ اور کوئی عورت کام نہیں کرتی۔ اس بات سے ہی آپ پر ایک مسوگنسٹ ہونے کا الزام لگتا ہے۔ کیا آپ کلیئر کریں گے؟ کیس مسکرایا تھا۔ میں اسے شاید ایک اتفاق سمجھوں، ایک بے حد برا اتفاق۔ زینیا نے اس ابھرتی آواز پر سر کو استہزیہ انداز میں جھٹکا تھا۔ اب یہ آدمی 3-4 باتیں مزید لگا کر جواب کو اس طرح گھما پھرا دے گا تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ وہ بات گھما نہیں رہا بلکہ اس کا یہی پیٹرن ہے۔ وہ اب ایک بار پھر موبائل پر تیز تیز ٹائپ کرنے لگی تھی۔ خوف زدہ بیزار چہرہ، آدم بیزار۔ کونج نے اب زینیا کو نہیں دیکھا تھا، وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ چند مزید باتوں کے جواب بھی وہ اسی طرح گھماتا رہا، گھما پھرا کر الفاظوں کو جیسا چاہا موڑ دیا، جہاں چاہا چند ہیرے موتی لگا کر مزید خوبصورت پیش کر دیا، جہاں چاہا کپڑے کی مانند قطر دیا۔ کیس کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ وہ بس باتوں کو اپنی مرضی کا مطلب دیتا تھا۔ اگلے چند سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہوسٹ کے سوال پر وہ چند پل کے لیے کچھ نہیں کہہ سکا۔ زینیا کے ٹائپ کرتے ہاتھ بھی تھم گئے تھے۔ یہ ایک عجیب لمحہ تھا۔ یہ لمحہ کیس کے لیے نہیں تھا، یہ لمحہ زینیا کے لیے بھی تھا۔ اگر سننا چاہو تو یہ لمحہ تمہارے لیے بھی ہے۔ چند پل خاموشی۔ کیس نے مسکرا کر کیمرے کو دیکھا۔ زینیا نے آسودگی سے آنکھیں موند لی۔ چند لمحے بیتے، چند ساعتیں گزری اور پھر دونوں نے بیک وقت ایک ہی طرح کی توانائی سے ایک ہی جیسا جواب دیا تھا، بلندیوں کی سمت، کیونکہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جواب صرف کیس کی جانب سے نہیں تھا۔ زینیا بھی آنکھیں بند کر کے یہی بڑبڑائی تھی۔ کیا تم نے یہ نہیں دہرایا؟ کونج بے اختیار چونکی تھی اور پلنگ پر سیدھی ہو بیٹھی۔ چونکی تو زینیا خود بھی تھی۔ زینی، تم نے یہ انٹرویو دیکھ رکھا تھا؟ جھوٹ مت بولنا مجھ سے۔ زینیا نے ایک نظر کونج کو دیکھا اور پھر انسٹاگرام پر اپنے بایو کے آپشن کو۔ وہ اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ اسے بے اختیار خفت محسوس ہوئی۔ میں نے نہیں سن رکھا، میں تو اس آدمی کو بھی نہیں جانتی۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرانی بھی تھی۔ تو پھر تمہیں کیسے پتہ یہ کیا کہنے والا تھا؟ کونج بات کی تہ تک پہنچے بغیر کیسے خاموش ہو جاتی؟ زینیا بار بار کچھ ٹائپ کرتی اور پھر الجھ کر مٹا دیتی۔ لمبی سفید انگلیاں بے چین تھیں۔ I don't know, it just happened۔ کونج خاموش ہو گئی تھی۔ زینیا کی انگلیاں حرکت میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں، کس خیال کے تحت اس نے بایو میں لکھ دیا، بلندیوں کی سمت، کیونکہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد۔ کمبیر محل میں سناٹا تھا۔ سارے لوگ شاید سونے چلے گئے تھے۔
दोहरी मंजिल की राहदारियों में कोई हेला से चलता दिखाई दे रहा था। सिल्क के नीले शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस घुंघराले बालों वाले मर्द ने फ़ोन कान से लगा रखा था। दूसरी जानिब इसकी सेक्रेटरी थी, हदीबिया नवाज। मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है सर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल की बात है, बल्कि मैं तो बेहद खुश हूँ। औरतों के बारे में आपकी राय? मेरी राय औरतों के बारे में आज भी वही है। औरतें एक नखरेबाज, कम अकल और ड्रामेबाज मखलूक होती है, जिनको अगर काम पर रखो तो आए दिन नए बहाने साथ लाती है। इन पर लगा नाजुक का स्टिकर इन्हें काम करने नहीं देता। वो कहते हुए राहदारियों में मुड़ रहा था। सिल्क का लिबास साथ साथ लहरा रहा था। माथे पर शक्ल अंदाज में नागवारी थी। फिर आपने इंटरव्यू में जो कुछ कहा वो झूठ था? हदीबिया को सदमा ही तो लगा था। केस कभी झूठ नहीं बोलता। केस बातों को अपनी मर्जी के रंग देता है। अगर आपको औरतों से इतनी नफरत है तो फिर आपने मुझे नौकरी पर क्यों रखा? हदीबिया खफा थी। तुम्हें तुम्हारे मर्दाना नकूश की वजह से रखा है। हदीबिया कम, हबीब ज़्यादा लगती हो, इसने कहते साथ कॉल काट दी थी। यकीनन हदीबिया अगले 4 रोज़ एक एक को पकड़ पकड़ के अपनी खूबसूरती के चर्चे करवाएगी। राहदारियों में गुजरते हुए केस एक जगह रुका था। वो मेहदी के कमरे का दरवाज़ा था। एक गहरी सांस फिजा में खारिज करते हुए इसने लकड़ी का भारी दरवाज़ा धकेला था। कमरा एसी की ठंडक से यख हो रहा था। केस ने बेख्तियार झुर्झुरी ली थी। नीली रोशनी में इसने बेड की सिम देखा। मेहदी ऊंधे मुंह बेड पर लेटा था। केस कदम कदम चलता आगे आया था। बेड के करीब पहुंचकर इसने साइड टेबल पर रखा एसी का रिमोट उठाया, बटन दबाकर ठंडक कम की। अब के इसने बेड पर पड़ी टैबलेट्स देखी। वो साबित थी, इनमें से एक गोली भी नहीं खाई गई थी। यकदम केस ने अपने माथे को छुआ, फिर झुककर नीली रोशनी में नीले पड़ते मेहदी के माथे पर हाथ रख कर देखा। इसका माथा ठंडा था, बर्फ जैसा। केस ने इसे सीधा करके लिटाया, फिर घुटनों के बल इसके करीब आकर बैठा और एक बार फिर इसका माथा छूकर देखा और साथ गर्दन। वो ठंडा पड़ रहा था, बर्फ जैसा ठंडा। केस ने अपना कांपता हाथ इसके सीने के मकाम पर रखा और फिर वो अपना हाथ खींच नहीं सका। इसके दिल की धड़कन साकिन थी, खामोश, नल, कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। इसका दिल बंद हो चुका था, जिस्म ठंडा पड़ चुका था, आंखें ऐसे बंद थी जैसे कोई मुर्दा। केस ने आस्तगी से अपना हाथ पीछे किया। आंखें नीम मुर्दा हो गई थी। एक पल के लिए वो सांस नहीं ले सका। आस्तगी से पीछे होते हुए वो बेड ग्राउंड के साथ लग चुका था। आंखें अब भी मेहदी के वजूद पर जमी थी। इसके जिस्म में कोई जंबिश नहीं होती थी। केस ने दोनों टांगे ऊपर करके घुटने सीने से लगा लिए। घुंघराले बाल बिखर गए थे। मेहदी मर गया, अब्बा मेहदी मर गया। वो आहिस्ता आहिस्ता दोहरा रहा था। 32 साला मर्द 3 साल बच्चे की माने दोहरा रहा था, खौफ से, बेयकीनी से, बेबसी से। मेहदी मर गया। तुम मर नहीं सकते मेहदी, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। यकदम इसे जैसे होश आया था। इसने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन इसी लम्हे बेड के ऊपर रखा शीशे का गिलास ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया और इसी लम्हे केस साख्त हो गया। सारी दुनिया की आवाज़ें बंद हो गई, सारे मनाज़िर धुंधले हो गए। आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें ही इसे हाल से माजी में ले जाया करती थी। और केस का माजी बहुत बुरा था। लाशें, खून, चीखें, फैलती दूर तक जाती आग। इसके अब्बा अम्मा वो मर रहे थे। केस इन्हें बचाना चाहता था, लेकिन वो साकिन था। इसका वजूद जमूद का शिकार था। केस ने अपने ख़ानदान के एक और फ़र्द को खो दिया। बलूचिस्तान, गवादर। समंदर की नीम हवाओं ने इशारे में अपनी छाया बिछा रखी थी। हाकिम नवाब के घर में इस वक्त ज़ेनिया किचन में खड़ी चाय बना रही थी। इसने गहरे नारंगी रंग का लगा पहन रखा था, भारी काम वाला, बाल लंबी चुटिया में कस के बांधे हुए, सुनहरी आंखें चमक रही थी। चाय उबल उबल कर ख़त्म होने को थी जब इसने सॉस पैन नीचे उतारा। वो दुनिया जहाँ के खाने बना सकती थी, लेकिन चाय नहीं। वो इतनी बुरी चाय बनाती थी कि जिसे पीकर खुद ही थूक दे। ये कूंज का टैलेंट था, जिसकी चाय हर आने जाने वाले को पसंद थी। लेकिन बशर की चाय की दीवानगी और अपना काम करवाने के लिए आज ज़ेनिया को ये काम भी अपने सर लेना पड़ा। चाय बनाकर ट्रे में रखी, सर पर दुपट्टा अच्छे से जमाया। अब वो तैयार थी। पुरइत्तेमाद कदम उठाती वो बशर के कमरे की तरफ जा रही थी। दरवाजे के बाहर रुककर इसने दस्तक दी और फिर जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर चली आई। ये कमरा काफ़ी बड़ा था। कमरे के एक कोने में डबल बेड था और इसके सामने वाली दीवार के साथ अलमारी रखी थी। एक जानिब लंबे बड़े बड़े स्पीकर रखे थे, जो शायद किसी दौर में चलाए गए हों। कमरे के एक कोने में मेज़ और कुर्सी रखी थी,
جس پر بیٹھ کر بشر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ زینیہ کو کمرے میں دیکھ کر اس نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ ایسا ہی تھا، ساز و ناز میں اپنی آواز سناتا۔ زینیہ نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا اور خود بشر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف پریشانی کچھ نہیں تھا۔ بشر اپنے لیپ ٹاپ پر فلم دیکھتا رہا۔ زینیہ خاموشی سے بیٹھی اس کا چہرہ تکتی رہی۔ کوئی اس آدمی کو بتائے کہ بولنے سے سیل ضائع نہیں ہوتے۔ ادا بھائی، مجھے ایک بات کرنی تھی۔ بشر نے اب کی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، بولا اب بھی کچھ نہیں۔ اس کی آنکھیں کون جیسی تھی، پلکیں مڑی ہوئی۔ انسٹاگرام پر میری فوٹوگرافی دیکھ کر ایک ٹریول گروپ کے مینیجر نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، وہ ٹہر ٹہر کر بول رہی تھی۔ بشر فوراً سے پہلے سیدھا ہوا تھا اور وہ اپنے بھائی موڈ میں آ گیا تھا۔ مینیجر؟ یہ کون ہے؟ لڑکا ہے؟ مجھے دو موبائل، میں دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً سیدھا ہوا، بس آ گیا وہ مشرقی مردوں والی جلد بازی پر۔ ادا پوری بات تو سن لو۔ لڑکی ہے مینیجر، بات ہوئی ہے میری، ان کا گروپ 3 دن بعد گوادر آ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں میں ان کے لیے فوٹوگرافی کروں، 40,000 دیں گے، تم ابا سے بات کر لو، بس 3 دن کا کام ہے۔ اور نہ بول دو فوراً، بلکہ یہاں دو اپنا موبائل، میں خود نہ بول رہا ہوں۔ بشر دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا 40,000 دیں یا 40 لاکھ، لیکن ابھی میں اتنا بےغیرت نہیں ہوا کہ تم غیر مردوں کی تصاویریں کھینچو۔ ابا سے پہلے تو میں منع کر رہا ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ کاش ہمارے مرد غیرت کا اصل مفہوم سمجھ لیں۔ تم میرے ساتھ چلنا ادا، بس ہر روز 2 گھنٹے کا کام ہوگا اور بس۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ادا، بات کو سمجھو، زینیہ اب زور دے کر کہہ رہی تھی۔ زینیہ میں نہ کہہ چکا ہوں نا، سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کے بشر ذرا سختی سے بولا تھا۔ یہاں کونج ہوتی تو اس کی جان ہوا ہو جاتی، لیکن زینیہ ڈھیٹ تھی۔ پتھر اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا لیکن وہ نہیں، سو ڈٹی رہی۔ غضب خدا کا، اب تم میرے سامنے غیر مردوں کی تصویریں کھینچو گی اور میں بے غیرتوں کی طرح کھڑا رہوں؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوفر لڑکے آ رہے ہوں گے۔ اس نے ہاتھ جھلایا، غصہ، سخت غصہ آ رہا تھا اسے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے کہ نہیں؟ آج تو اپنا شہر ہے ادا، کل میں کسی اور شہر پڑھنے جاؤں گی۔ تم نے کہا تھا تم مجھے افسر بناؤ گے، تم تو ابھی سے منع کر رہے ہو۔ وہ روحانسی ہوئی۔ زینی، میں نے نہ بول دیا مطلب نہ ہو گیا، اب جاؤ یہاں سے، تنگ مت کرو۔ بشر نے گویا بات ختم کر دی ہو، چہرہ اب بھی سرخ تھا۔ زینیہ کو انسٹاگرام کی اجازت دے کر ہی غلط کر دیا۔ زینیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن ایک چلتی پھرتی مشین تھا۔ وہ اٹھی، ایک اچنٹی سی نظر بشر پر ڈالی۔ ابا تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں، بدلے میں کون وہاں جائے گا تم جانتے ہو۔ الفاظ سیسے کی مانند چبھے تھے بشر کو۔ وہ اپنی جگہ شل رہ گیا تھا، لب ہلکے وار تھے۔ ایک وقت وہ تھا جب تم نے لالا رخ کے لیے سٹینڈ نہیں لیا، اور آج تم میرے لیے سٹینڈ نہیں لے رہے۔ تم صرف محبت میں ناکام مرد نہیں ہوتا، تم ہر تعلق میں ناکام ہو۔ بشر کے دل پر گویا کسی نے انگارے ڈال دیے ہوں۔ وہ تڑپ کر رہ گیا تھا، آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی۔ ناکام ادھوری محبت نے ایک بار پھر سر اٹھایا، دل زخم زخم ہو گیا۔ اس نے زور سے دانت بھینج لیے تھے۔ جب جانا ہو بتا دینا، میں ساتھ آؤں گا۔ چونکھٹ پر زینیہ تھم گئی تھی، لب تلخی سے مسکرائے تھے۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اس کے گھر کے مردوں کو اس کے دل کی پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں کرے؟ اس نے بھی وہی وار کیا تھا جہاں سب سے زیادہ چبھن ہو، کسی کی ادھوری محبت۔ اگلے چند لمحات میں وہ چونکھٹ پار کر گئی تھی۔ اس کے پیچھے بشر نے خود سے ایک بار پھر وہی عہد دہرایا تھا، 1000 بار موقع آئے گا تو میں 1000 بار اس کے لیے سٹینڈ نہیں لوں گا۔ اگر میں اس کے لیے کھڑا ہو جاتا تو وہ ڈے جاتی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید اسے ڈھیر سارا رونا تھا، شاید ضبط کرنا تھا، وہ کہاں کچھ بتاتا تھا۔ اسلام آباد۔ بیڈ کے ساتھ جڑ کر بیٹھا کیس یوں ہی دامن تھا۔ وہ اب تک شوق تھا، اب تک ماضی میں تھا۔ آگ کے بھڑکتے گولے، لاشیں، خون، اس کا خاندان، سب آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھا، وہ الگ دنیا میں تھا۔ اسی لمحے، عین اسی لمحے، مہدی کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ اس نے قلس مندی سے کروٹ لی تھی۔ کیس اب بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا، وہ حال میں نہیں تھا۔ ماضی، وہ ظالم ماضی کے گرداب میں چکر کاٹ رہا تھا۔ آگ، خون، لاشوں سے بھرا ماضی۔ مہدی نے ہلکی سی آنکھ کھولی۔ اس نے کیس کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھا۔ مدی مدی آنکھیں لیے وہ صورتحال سمجھنا چاہ رہا تھا۔ کیس اس وقت اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھا تھا، کیوں؟ اس کا دماغ اب بھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ آگ، خون، لاشوں کے ماضی میں کبھی آگ سبقت لے جاتی، کبھی لاشوں کی تعداد۔ وہ بس آنکھیں پھاڑے بیٹھا تھا،
ہر حرکت سے عاری، بے جان، بے سانس۔ عقل اور میموری ہر انسان کے لیے نعمت نہیں ہوتی، کچھ کے لیے عذاب بھی ہوتی ہے۔ یقین نہ آئے تو کیس کو دیکھو، وہ جسے آج بھی اپنے خاندان کی موت ایک فلم کی مانند یاد تھی، 1000 دفعہ دیکھی ہوئی فلم کی مانند۔ کیس، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے کیس؟ مہدی اب کے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ کیس کا کندھا ہلاتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا۔ ماضی کا سچ دکھاتا آئینہ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ کیس نے بے اختیار جھرجھری لی تھی، اسے حال میں واپس لایا جا چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈھیر ساری وحشت تھی، وہ شوق تھا۔ کیس، ادھر دیکھو۔ کیا ہوا ہے کیس؟ بھائی مجھے بتاؤ، میرے بھائی ادھر دیکھو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مہدی کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر وحشت تھی، وہ ڈرا سہما ہوا تھا۔ تم مر گئے تھے، میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم سانس نہیں لے رہے تھے، وہ بمشکل بول رہا تھا، یوں جیسے مہدی کو زندہ دیکھ کر بھی یقین نہ آیا ہو، یوں جیسے اسے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو۔ مہدی اسے ترہم سے دیکھ رہا تھا، دل کا گلٹ مزید گہرا ہونے لگا۔ وہی تو تھا کیس کی اس حالت کا ذمہ دار۔ میں زندہ ہوں کیس، بالکل ٹھیک تمہارے سامنے ہوں، ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، ہاتھ لگا کر دیکھو۔ کیس پیچھے ہونے لگا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے۔ میں نے محسوس کیا تھا گرین ورن، تمہارا دل بند تھا، خاموش۔ اب کہ مہدی نے گہری سانس بھری، ایک خوف زدہ بیزار سانس۔ وہ معاملہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے کیس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ کوئی شور نہیں، ساکن، خاموش، کوئی آواز نہیں۔ کیس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، جسے مہدی نے ناکام بناتے ہوئے اب اس کا ہاتھ اپنے سینے پر بائیں جانب رکھا۔ دھڑکن زور و شور سے چل رہی تھی، دھک دھک کی آواز کیس کو اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی، اور اب کہ اس نے بھی کرا کر آنکھیں میچ لی تھی، کندھے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ ڈیکسٹرو کارڈیا، مہدی نے زور دے کر یہ لفظ ادا کیا۔ ایک طبی حالت جس میں انسان کا دل اس کے سینے میں بائیں کی جانب دائیں جانب ہوتا ہے۔ دنیا میں 1% سے بھی کم انسان ہوتے ہیں جن کا دل ان کے سینے میں بائیں کے بجائے دائیں جانب ہوتا ہے۔ کیس ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، البتہ اب وہ سنبھل چکا تھا۔ چند گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ مہدی نے پانی کی بوتل اسے تھمائی، وہ گھٹا گھٹ سارا پانی پی گیا۔ اندر کی آگ ذرا تھم گئی تھی، جلتی روح کو قرار آنے لگا تھا۔ البتہ مہدی جانتا تھا، اب اگلے کئی دن کیس غائب دماغ رہے گا، اگلے کئی دن وہ مہدی کے ساتھ اپنا رویہ مزید برا رکھے گا۔ چند پل بعد کیس وہاں سے جا چکا تھا، نیلی روشنیوں والا کمرہ اندھیرا کر کے۔ اپنے بیڈ پر سیدھے لیٹے مہدی کی آنکھوں سے نیند کون سو دور تھی۔ اس کا شوق کمرہ اس کی اداسی سے اداس تھا۔ چند پل یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا۔ فرار کا وقت آ چکا تھا۔ کیس گھر سے نہیں جا سکتا تھا، لیکن مہدی کے پاس فرار کے کئی راستے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کی انگلیاں اپنے مینیجر کو میسج لکھ رہی تھیں، فوراً بندوبست کرو، ہم 1 ہفتہ بعد نہیں 3 دن بعد بلوچستان جا رہے ہیں۔ میسج لکھ کر اس نے موبائل سینے پر ڈال دیا۔ کوفت ایک بار پھر سر چڑھ رہی تھی، زوں زوں کی آواز سے اس کا موبائل تھر تھرایا تھا۔ مہدی نے اب کے بیزاری سے موبائل اٹھایا، سفید روشنی چہرے پر پڑنے لگی۔ اسے کچھ انسٹاگرام اکاؤنٹ کے لنک سینڈ کیے گئے تھے، وہ کسی صورت انہیں چیک نہ کرتا، لیکن بے کری ایسی تھی کہ اس نے اپنی ٹیم کے اکاؤنٹ باری باری چیک کرنا شروع کیے۔ فوٹوگرافر کے لیے کسی اسکائز آر ناٹ دی لمٹ کا اکاؤنٹ مینشن تھا۔ مہدی نے چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، جو کوئی بھی تھا اس نے اچھے خاصے کوٹ کو اپنے رنگ میں ڈھال دیا تھا۔ اس نے اکاؤنٹ کھولا، بایو میں چھوٹا سا زینیہ حاکم لکھا تھا۔ نائس نیم، وہ سراہتے ہوئے اب اس کی فیڈ چیک کرنے لگا۔ آسمان، پرندے، درخت، چھوٹے معصوم بچے، گرتا ہوا پانی، کڑھی ہوئی چائے، کتابیں، لائٹس، بلا شبہ اس نے ہر چیز کی ایک بے مثال تصویر اتاری تھی۔ چند ایک منٹ میں وہ سارے کا سارا اکاؤنٹ اسکرول کر چکا تھا۔ چلو وقت ضائع نہیں ہوا، تصاویر ختم ہو گئی تو اب اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ زینیہ حاکم، نائس نیم، ایک بار پھر اعتراف کر کے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ سونا چاہتا تھا۔